السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کی ان آیتوں کی ذکر کریں گے جن میں متقین کے صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ لفظ متقی تقوی سے آیا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے سنجیدگی سے خدا کے احکامات پر عمل کرنا اور وہ تمام چیزوں سے بچنا جس سے دور رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تقوی کا درجہ ایمان کے درجے سے بلند ہے اور متقی کا مرتبہ خدا کے دربار میں سب سے زیادہ بلند ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 3، 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت 177 میں فرماتے ہیں کہ نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیں، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب کوئی عہد کر لے تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں، اور تنگی اور تکلیف میں نیز جنگ کے وقت صبر سے کام لے۔ ایسے لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ الحمدللہ۔ پھر سورہ آل عمران میں آیت 134، 135 اور 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے ہیں یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے، اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے، جن میں انہیں دائمی زندگی حاصل ہوگی۔ کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملنا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو دیکھے بغیر اپنے پروردگار سے ڈریں اور جن کو قیامت کی گھڑی کا خوف لگا ہوا ہو۔ سورہ زخرف آیت نمبر 67، 68 اور 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے، جن سے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اے میرے وہ بندو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے۔ متقین کو اپنے اعمال کے بدلے میں جو اجر ملے گا اس کا بیان سورہ زخرف آیت 70، 71 اور 72 میں ہے کہ تم اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے، اور یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں اپنے اعمال کے بدلے وارث بنا دیا گیا ہے۔ الحمدللہ۔
تقوی انسان کے لیے بہترین لباس ہے جو ایمان، عمل صالح، شرم و حیا اور اچھے اخلاق کے ساتھ انسان کی باطنی اور روحانی وجود کی شیطان سے حفاظت کرتا ہے اور اس کے اخلاقی وجود کو زینت بھی بخشتا ہے۔ متقی کو رب اللہ تعالی حق و باطل میں فرق کرنے والا نور عطا فرمائیں گے۔ متقی کی خطائیں معاف ہوتی ہے اور اسے بخشش سے نوازا جاتا ہے۔ اس کا ذکر سورہ انفال آیت 29 میں ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں حق و باطل میں فرق کر دینے والا نور عطا فرما دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ ہمیں تقوی عطا فرمائے اور ہمارے روزوں اور عبادتوں کو متقی کے حصول کا ذریعہ بنائے، آمین۔